دیکھیں اتفاق اور اتحاد میں برکت ہوتی ہے. کوئی بھی شے ہے، آپ اگر گھر میں اکیلے کے لیے کھانا کھاتے ہیں تو برکت نہیں ہوتی. مثلا باپ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھانا لے کر بیٹھ گیا، ماں ہے وہ الگ کمرے میں جا کے کھاتی ہے، بچے ہیں الگ الگ کھاتے ہیں، برکت کیسے ہوگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ درس دیا، شریعت نے یہ درس دیا، جب بھی کھانا کھاؤ تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. اس میں برکت ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جو کام اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو میرے بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ ہم لوگ کیا کرنے آئے؟ نماز پڑھنے آئے. نماز پڑھتے ہیں نا. اللہ نے ہم پہ کتنی نمازیں فرض کی؟ 5 نمازیں فرض کی. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. نماز اللہ نے 5 فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھی ہے لیکن انفرادی طور پہ پڑھی ہے، اجتماعی طور پہ نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. بھائی اس کے نمبرنگ جو مارکس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور جو بندہ اکیلے پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. تو جماعت میں برکت ہے، جماعت میں اتحاد ہے، جماعت میں قوت ہے، جماعت میں مضبوطی ہے. جماعت کے اندر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جماعت کے اندر برکت ہوتی ہے. تو حج بھی جب ہوتا ہے تو اجتماعی طور پہ ہوتا ہے. نماز پڑھو اجتماعی طور پہ، اور جب حج کرو اجتماعی طور پہ. تو جب بندہ اجتماعی طور پہ کوئی عبادت کرتا ہے اس بندے پہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جب بھی کوئی محفل ہو رہی ہو نا، یہ محفل پاکیں جو ہوتی ہیں، یہ جو محفل پاک، یہ محفل ایک بہانہ ہے میرے بھائی. اصل میں اللہ نے سمت کو بخشنا ہے. محفلیں تو ایک بہانہ ہوتی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ، محفل عظمت قرآن، لیلۃ القدر کی رات وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی راتیں ہیں یہ ایک محفل بہانہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، کہ لوگ کسی طرح میرے حضور آ جائیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سجدہ کریں اور تسبیح کریں، قرآن پڑھے، میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کو بخش دوں گا. تو جب بھی کہیں پر بھی اجتماعی طور پہ محفل ہوتی ہو جہاں پہ اللہ کا نام لیتا، میں اس محفل کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی محفلوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس اجتماع کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ ذکر رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پہ شریعت کی بات ہوتی ہے. ان محفلوں میں بیٹھیں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اتفاق میں برکت ہے نا، اتفاق اور اتحاد میں برکت ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیں ریل گاڑی کے ساتھ ڈبے ہوتے ہیں، ڈبہ جو ہوتا ہے ریل گاڑی کے ساتھ وہی جاتا ہے پہلے انجن کے ساتھ جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کی اس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. یا اس کو یوں سمجھے، انجن ہو وہ اگر پرزے ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. انجن تو پڑا ہوا ہے، سارے پرزے پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ پڑا ہوا ہے، پورا انجن ہے کسی گاڑی کا، لیکن پرزے الگ الگ ہیں تو اس کی کوئی قیمت ویلیو نہیں ہوتی. اگر وہی انجن جوڑ دیا جائے تو اب وہ اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. ایسے جب انسان الگ الگ راستوں پہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، چوتھا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. ہر بندہ 100 کے 100 بندے کہیں جس راستے پہ میں ہوں وہ راستہ ٹھیک ہے، تو برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پرزے الگ الگ ہوں تو برکت نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی. انجن جوڑ دیا جائے تو ویلیو ہو جاتی ہے. ایسے انسان جب متحد ہو جائے، مسلمان اکٹھے ہو جائیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، حج کے لیے، یہ جو اجتماع ہوتے ہیں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے ان کی بخشش و مغفرت کرتا. کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ میرے حضور نماز کے لیے مسجد میں آئے، حج کے لیے، طواف کے لیے کعبے آئے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دینے کے لیے غریب کے در پہ جاتے ہیں. تو اللہ مسکراتا ہے ایسے لوگوں کی طرف دیکھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن آپس میں اس دیوار کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ دیوار ہوتی ہے نا، دیوار
پہلے کیا تھا؟ اینٹیں تھی نا. اینٹ اگر ایک پڑی ہو تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں, 2 اینٹیں بھی اٹھا لیتے ہیں, 3 بھی اٹھا لیتے ہیں. اینٹ ہوتی ہے, اس کی ویلیو نہیں ہوتی. وہی اینٹ جب اوپر رکھ کے دیوار بن جائے, آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ وہ متحد ہو گئی ہے, کیونکہ وہ اب دیوار بن گئی ہے. جب ساری اینٹیں متحد ہو گئی, اتفاق میں آ گئی, اتفاق و اتحاد ان کے اندر طے پا گیا, تو وہ ایک دیوار کی شکل بن گئی. اسی طرح اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو سوچیں اسلام کی کتنی پاور ہوگی. کوئی غیر مسلم, نان مسلم, دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو, اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں, کوئی بھی بندہ اس کو للکار نہیں سکتا. غزوہ بدر میں کیا تھا؟ 313 تھے لیکن متحد تھے. سب نے حضور کی پیروی کی تھی, سب نے حضور کی پیروی. وہ ہزاروں پہ غالب آ گئے, ہزاروں پہ غالب.